یعنی اصل تورات میں تعریف نہیں کرتے تھے، بلکہ تورات کے ترجمے میں تورات کے مقصد کو بتلانے میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ تعریف کرتے تھے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے، اور فرمایا تعریف مانوی تعویل فاسد کا نام ہے۔ پوچھا جا سکتا ہے تعویل فاسد کسے کہتے ہیں؟ تعریف مانوی کو کہتے ہیں۔ کیا مقصد؟ یعنی سینہ زوری اور راہ مستقیم سے انحراف کر کے کسی آیت کو اس کے اصل معنی کے خلاف پر محمول کر دینا، یہ تعریف مانوی ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف مانوی کی مثالیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، فرمایا کہ ہر مذہب میں فاسق، دیندار اور کافر کے درمیان فرق بیان کیا گیا ہے۔ یعنی ایک بندہ ہوتا تو مسلمان ہے، دیندار ہوتا ہے، ماننے والا ہوتا ہے، لیکن ہوتا فاسق ہے، اور دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے کافر جو منکر ہوتا ہے، وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے، اور ہر مذہب میں یہ بتلایا گیا کہ کافر ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہے گا، اور فاسق جو ہوگا، جو گناہگار ہوگا، ایمان والا ہو لیکن گناہگار ہوگا، وہ انبیاء کرام کی شفاعت سے دوزخ میں سے نکالا بھی جا سکتا ہے۔ شاہ سے فرماتے ہیں آخری حکم کے اس بات کے وقت، یعنی فاسق بندہ جو ہے نا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ ہر ایک مذہب نے اپنے پیروں کے نام کی تصریح کی ہے، یعنی تورات کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، انجیل میں نصرانیوں کے لیے یہ بات موجود ہے، اور قرآن مجید میں مسلمانوں کے لیے یہ بات موجود ہے کہ مسلمان فاسق ہو تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ اور اس حکم کا مدار فقط خدا تعالیٰ اور معاشر پر ایمان لانے اور اس کے رسول کی جو ان میں مبعوث کیا گیا تابعداری اور مشروعات مذہبی پر عمل کرنے اور منہیات سے اجتناب کرنے پر ہے۔ یعنی جو بھی اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، تابعداری کرے، جن چیزوں پر کرنے کا حکم دیا ان کو کرے، جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا گیا رکے، وہ جنت میں جائے گا، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ اس میں کسی فرقہ کی کوئی تخصیص نہیں چاہیے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو۔ لیکن یہودیوں نے کیا تعریف کی؟ یہودی کہتے تھے جو شخص یہودی ہوگا یا عبری ہوگا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا، چاہے وہ ایمان والا ہو یا نہ ہو، وہ مدار حکم کا وجود نہ بھی ہو تب بھی وہ کہتے تھے کہ ضرور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مطلب خدا تعالیٰ پر ایمان صحیح طریقے سے نہ ہو، آخرت اور رسالت پر ایمان کا ان کو کچھ بھی ادراک نہ ہو، یہودی کہتے تھے پھر بھی وہ جنت میں جائے گا۔ فرمایا یہ غلط اور خالص جہالت ہے۔ چونکہ قرآن مجید میں تمام سابقہ کتب کا محافظ ہے اور ان کے اشکالات کو واشگاف کرنے والا ہے، اس لیے قرآن مجید نے اس گرہ کو بھی پوری طرح کھول دیا۔ فرمایا بلا من کسب سیئہ، جس نے بھی برائی کمائی، وحاطت بھی خطیئت، اور اس کے گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا، یعنی کفر کی حالت میں مرا، فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تعریف کی دوسری مثال شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کی ہے کہ ہر مذہب میں اس زمانہ کے مسائل پر نظر کر کے حکام بھیجے گئے ہیں۔ مختصر یوں سمجھیے کہ یہود کو اپنے مذہب پر دوامی طور پہ پختگی کے ساتھ عمل کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی تم نے ہمیشہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ شاہ سے فرماتے ہیں اس دوام سے مراد تو ظاہری دوام ہے، یعنی جب تک کوئی اور نبی نہ آئے تم نے ان اعمال کو ہر حال میں کرنا ہے، اور یہ احکام تمہارے لیے واجب العمل رہیں گے۔ مگر انہوں نے اس ظاہری دوام سے یہ سمجھ لیا کہ یہودیت ناقابل نسخ ہے، اور در حقیقت یہودیت کے اتباع کی وصیت کے یہ معنی ہے کہ ایمان اور نیک اعمال کا الزام کیا جائے۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ بس ہمیں جو ہر حال میں حکم دیا گیا ہے، اب اگر کوئی اور نبی آ بھی جائے ہم اپنے مذہب کے اوپر قائم رہیں گے۔ یہ یہودیوں کی تحریف مانوی کی دوسری مثال ہے۔ اسی لیے یہودی یہ بھی کہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہودیت ہی کی وصیت فرمائی ہے۔ اب یہاں یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہودیوں کے بقول کس نبی نے اپنی اولاد کو یہودیت ہی کی وصیت فرمائی ہے؟ تو جواب ہوگا حضرت یعقوب علیہ السلام۔ شاہ صاحب تعریف مانوی کی مثال نمبر 3 دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر ملت اور مذہب میں اللہ رب العزت نے جو اس مذہب کے ماننے والے تھے، جو مقرب تھے، جو نیک بندے تھے، ان کو خاص خاص القاب دیے ہیں۔ اب اگر اللہ رب العزت نے ان کو کسی جگہ پہ ابن کہا بھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ اللہ کے بیٹے ہیں، لہذا وہ جو بھی کریں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ بات اس طرح